این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اعلان کرے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ چارپائی جس پہ پڑی ہوتی میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی آج شروع ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری۔ وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی، اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے، وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا۔ طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے، اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی لندن، اے لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں، تو ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں۔ اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس، اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے،
اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ هو شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور، اور جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے۔ تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی، لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے، مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو۔ اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ کتنے لوگوں آئیں گے، عورتیں مرد، تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے، جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا، تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا، تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا۔ تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے۔ جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے۔ تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا، ابھی ہم گھستے چھوٹے ہو گئے ہیں، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے، تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا، اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہاؤ، نعرہ لگائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہاؤ، یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہے گا ہائے او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، آج تو بڑا سخت دن ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا۔ لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلی پر گزارتا تھا، لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا، لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں، کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے، 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے ہیں، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں،
تو ایک عرب آ گیا کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراعن، ما نفعل ب60 ذراعن رضینا بهذه القامہ. کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی. اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا. موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگھ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے. یہی تو آئیڈیل لائف ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا. تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا. شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت. سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی، بغیر محنت کے نہیں. اب کیونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں. اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا. ڈنڈے سے نہیں چلایا. باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے. آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے. کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا. بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے. تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا. پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا.
یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ اینزائٹی ڈپریشن کی دوائیں کیا کرتی ہیں، دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو گے، مزے میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے، ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام، تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا، تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں۔ آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے، کیونکہ اس میں تنگی ہے ہی کوئی۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی، یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں، جو اس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے۔ نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے۔ تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے، وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا، تیسری خوشخبری سمحا، بہت نرم بنایا، چوتھی خوشخبری واسعا، بہت کھلا کشادہ بنایا، پانچویں خوشخبری ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے 5-5 ہزار آدمی اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے۔ پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے، لیکن چونکہ سیکھ لیا تو چلائے جا رہا ہے۔ گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سن رہا ہے، حالانکہ پابندیاں الگ الگ کے حکومت کی، پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، ایسے موبائل کر کے جا رہا ہوتا ہے، کھوتا ریڈی چلاتے ہوئے اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا ہے۔ تو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے۔
بغیر محنت کے نہیں. اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا ہے، اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں، روبوٹ کی طرح جاب جاب جاب. جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی اب مزدور کی طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں. تو وہ مشقت اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی. اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں، کوئی بڑی زیادہ نہیں ہے، چند مختصر. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں. پھر 5 وقت کی نماز ہے، اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، ظہر اثر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو. اور رمضان کے روزے ہیں سال کے بعد. حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے. اور پھر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا. روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں، بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ جائے. 10 لاکھ حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سنانے لگا، صرف ایک. میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقاً بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. دوسری چیز حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو. تیسری چیز حسن خلیقۃ، اپنے اخلاق اچھے کرو. اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو. دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو. تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو. یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں. بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے، اتنی بڑی فضیلتیں. لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. یہ فرائض کے بعد اس 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کماؤ. تو یہ 4 کام ہیں، سچ بول، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا، اور رزق حلال کمانا. تو ان 4 کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. یہ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے. نماز کی